بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی حسین یادوں پر مشتمل جو انٹرویو کیا ہے، آج اس کی دوسری قسط پیش خدمت ہے۔ گزشتہ نشست میں آپ نے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی صحت کے بارے میں جانا، اور حضرت نے اپنی بیماری کو بھی ایک نعمت قرار دیتے ہوئے جو کچھ کہا، امید ہے اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آج کی نشست میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنے بچپن کے کئی دلچسپ واقعات بیان کیے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ بچپن اس طرح گزرا کہ عصر کے بعد چھٹی ہوتی تھی نا، سب بچے کھیلنے جاتے تھے، تو کھیلتے تھے، اور والد صاحب اور شیخ الہند کی مجلس۔ عصر کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہاں جو مولسری کا آتا ہے دیوبند کا، وہاں تشریف فرما ہوتے تھے، لوگ آ جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، تو کبھی کوئی بات کہہ دی حضرت نے، کبھی کسی نے کوئی سوال کر لیا، کوئی سوال جواب ہو گیا۔ بچپن میں وہاں جا کے بیٹھتے تھے، تو کھیل کود کا یعنی معمول نہیں تھا۔ کبھی ہابی کا ایک قصہ بھی سنایا کرتے تھے کھیل کا اپنے، کہ مانا کہ میرے جو تایازاد بھائی تھے بڑے، تو وہ مجھ سے تھوڑے سے عمر میں بڑے تھے، تو ایک کھیل ہوا کرتا تھا وہاں بچوں کا، سرکنڈوں کا کھیل کہلاتا تھا۔ وہ سرکنڈے جو ہیں وہ کہیں اوپر سے گرائے جاتے تھے، پتہ نہیں زینے کے پاس سے کہاں سے، تو ایک بچہ ایک طرف سے گراتا تھا، دوسرا بچہ دوسری طرف سے گراتا تھا، تو جس کا پہلے پہنچ جائے وہ جیت جاتا تھا، اور اس جیتنے کے نتیجے میں وہ اس سے جتنا اس سے جیتا وہ اس کے سرکنڈے لے لیتا تھا۔ تو فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں اسی طرح کھیل رہا تھا، تو مجھے تو کچھ کھیل کی زیادہ مشق بھی نہیں تھی، تو میرے جو تایازاد بھائی تھے انہوں نے مجھے ہرا دیا اور میرے سارے سرکنڈے قبضے میں کر لیے۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا دکھ ہوا، مجھے یاد ہے اتنا دکھ ہوا جیسے کہ دنیا لٹ گئی اس سرکنڈوں کے ہاتھ سے نکل جانے کا۔ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اب سوچتے ہیں تو اس کے اوپر ہنسی آتی ہے کہ کس چیز پر رو رہے تھے۔ تو ایک وقت آئے گا جب یہ ساری جائیداد اور زمینیں اور کوٹھیاں اور بنگلے اور کاریں، یہ سب سرکنڈوں سے بھی زیادہ بے حقیقت نظر آئے گی۔ ہر چیز سے سبق لیتے تھے اور دیتے تھے۔ ساجی نے ایک واقعہ فرمایا تھا نا کہ میں بازار گیا تھا تو میں نے کہا کہ کوئی چیز دلاتا ہو، تو اس نے کہا قیمت تو پوچھ لو اس کی۔ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، تو لیکن یاد ہے مجھے وہ، میری عمر اس وقت 3 سال کی ہوگی شاید، 3 سال کی، تو مگر یہ واقعہ مجھے یاد ہے کہ وہ والد صاحب گئے تھے، بدھ بازار ایک لگا کرتا تھا وہاں پر دیوبند میں، جس میں چیزیں آتی تھیں باہر سے، سستی بکتی تھی۔ تو اب میں بھی ساتھ ہو گیا، اب والد صاحب اپنا جو ضرورت کے سامان تھے وہاں پر کوئی ایسی چیزیں تھی بھی نہیں کہ جو بچوں کے لائق ہوں، گندم ہے، آٹا ہے، پلانا ہے، اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی، لیکن ہمیشہ مجھے کچھ نہ کچھ دلاتے تھے نا۔ تو جب وہ اس سارے بازار سے گزر گئے تو کچھ دلایا بھی نہیں۔ تو سامنے ایک بتاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، سفید بتاشے ہوتے ہیں نا، تو جب بالکل آخری دکان تھی بتاشوں کی، تو جب ہم وہاں سے گزرنے لگے تو میں نے ابا سے کہا، میں نے کہا ابا جی بتاشوں کا بھاؤ ہی پوچھ لیں۔ دلائے تو جی دلائے۔ جی یاد ہے الحمدللہ، بالکل اس طرح یاد ہے جیسے کل کی بات۔ ساجی کی تعلیم تو والدہ محترمہ نے کی نا؟
جی ہاں. اصل میں قرآن شریف تو میں نے اسی طرح بس مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ آ گئے تھے تو انہوں نے مجھے قرآن شریف پڑھایا, قاعدہ پڑھایا, پھر قرآن شریف پڑھایا. 7 پارے میں نے ان سے پڑھے. اس کے بعد انہوں نے کہا تجھے پہچان ہو گئی, اب تو خود نکال لیا. ناظرہ. تو بس میں روزانہ لے کے بیٹھ جاتا تھا, کچھ والدہ کو سنا دیا, کچھ خود پڑھ لیا, اس طریقے سے. اس طرح قرآن شریف ختم کیا تھا. پھر اردو جو ہے سب سے پہلے والدہ صاحبہ نے بہشتی گوہر اور سیرت خاتم الانبیاء یہ مجھے پڑھائی, اور بس وہ میری اردو کی تعلیم کی بس نہیں پہلی کیا پہلی اور آخری. اس کے بعد پھر اردو باقاعدہ ویسے سبق کے نہیں پڑھی, اردو کی کوئی کتاب. بس وہ ہے جو میری والدہ کی پڑھائی ہوئی کائنات ہے. باقی پھر والد صاحب پڑھاتے تھے ساری. والد صاحب سے فارسی پڑھی, گلزار دبستہ ان سے پڑھی, اور کچھ مثنوی پڑھی. اتنی باتیں یاد ہے, یہ کبھی یاد ہے کہ ابو یا امی کے ہاتھ سے پٹائی ہوئی ہو؟ جی یاد ہے. ایک یہ گلزار دبستہ میں ہوئی تھی. والد صاحب وہ بورڈ تعلیمات اسلامی کے رکن تھے نا, جو دستور کی بنیادیں تیار کرنا تھا, تو وہاں اسمبلی تشریف لے جایا کرتے تھے. اسمبلی میں کا کمرہ تھا, تو مجھے ساتھ لے جاتے تھے اور گلزار دبستہ پڑھاتے تھے. تو اس میں ایک لفظ آ رہا تھا بوزینہ, بندر کو کہتے ہیں نا فارسی میں, تو بوزینہ. تو وہ مجھ سے تلفظ کا صحیح نہیں نکل رہا تھا. کئی مرتبہ والد صاحب نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے, یہ ہے. پتہ نہیں اب میں بوزنا پڑھ رہا تھا, کیا پڑھ رہا تھا, وہ غلط پڑھ رہا تھا. تو وہ کہتا نہیں, پھر دوبارہ پڑھا تو پھر وہی پڑھا غلط, پھر بنایا پھر غلط, 4-5 مرتبہ اس طرح غلط ہوئی. تو اس وقت ایک تھپڑ مارا تھا والد سے. ساجد کی عمر اس وقت ہوگی 10 سال؟ نہیں 10 سال کا ہوں, 6-7 سال, 7 سال ہوں گے, 7 سال. بس وہ ایک, اس کے علاوہ کبھی نہیں. کبھی. اللہ جوانی میں ڈانٹ ڈپٹ ہوتی رہی ساجد کو؟ جی ڈانٹ ڈپٹ تو کرتے تھے, لیکن بہت بھی نہیں. نماز فجر میں اگر نہیں اٹھے تو اس میں بھی پٹائی ہو جاتی تھی بالوں کا. وہ کھڑی بھی اسی سلسلے میں شاید لا کے دو. وہ تو کہتے تھے کہ اس لیے لا کے دیے تاکہ تمہیں نمازوں کے اوقات کا صحیح علم ہو, اور اس نیت سے اس کو باندھو کہ اس سے نمازوں کے اوقات کا پتہ چلے. والد صاحب کا جو معمول تھا, جیسے استادی کا معمول ہے کہ بچوں کو ساتھ لے آتے ہیں, فیملی کو ساتھ لے جاتے ہیں. جی بالکل. جیسے ترکی میں گئے تھے تو پیتا تھا استادی نواسا, تو اس کو استادی لے گئے تھے, تو والد صاحب بھی اس طرح لے جاتے. جی بالکل. جب ہم یہاں پاکستان آئے سب سے پہلے سن 1948 میں, تو میری عمر تو اس وقت 5 سال تھی, اور بڑے بھائی اس وقت والد صاحب کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا. تو اور نئے وہاں سے آئے تھے دیوبند سے. والدہ صاحبہ پر دیوبند چھوڑنے کا بہت اثر تھا. نیا مکان بنایا تھا وہاں پر, تو چھوڑ کے آئے تھے. والد صاحب تو یہ کہتے تھے کہ جس دن میں نے مکان سے قدم نکالا, مکان میرے دل سے نکل گیا, یہ فرما دیتے. اور جس دن باغ سے قدم نکالا, باغ لگایا تھا بہت شوق سے, آم کے باغ کا باغ, اور سال پہلا پھل آ رہا تھا. یہ بھی فرماتے تھے جس دن میں نے مکان سے اور باغ سے قدم نکالا, باغ اور مکان میرے دل سے نکل گئے. لیکن حضرت والدہ صاحبہ کو ظاہر ہے ان کو
याद आते थे ये सब, और तो ज़रा धमकीन रहती थी, पर हमको वो तफरीह के लिए ले जाते थे। उस ज़माने में ये क्लिफ्टन है ना, ये हवा बंदर कहलाता था, हवा बंदर। तो वहाँ से वो जो पहले उस ज़माने में वो चलती थी ना विक्टोरिया, विक्टोरिया जानते हैं? नहीं, बग्गी, यानी घोड़ा होता था आगे और पीछे 2 सीटें होती थी, एक इधर और एक उधर, रुख एक दूसरे की तरफ। 3 आदमी यहाँ बैठ सकते थे, 2 वहाँ बैठ सकते थे। तो टांगा और चीज़ है, हाँ, टांगा जो है वो 2 पहिए का होता है ना, टांगा, उसके 4 होते थे। बग्गी, उर्दू में उसको बग्गी कहते थे, और विक्टोरिया भी कहते हैं, विक्टोरिया मलका विक्टोरिया इस्तेमाल करते थे। तो उसमें हमें ले गए हवा बंदर, खाना वाना भी साथ ले गए, और उस वक्त जो है वहाँ दिन के वक्त में कोई ऐसा कि 10-11 बजे 12 बजे वहाँ तो फिर कई खाना वाना खाया, वापस आ गए। इस तरह हमारी दिलबस्तगी का करते थे। एक मरतबा चिड़ियाघर चले गए, वहाँ से वापस आए तो पता नहीं क्या हुआ कि हम बिछड़ गए वाले साहब। तो खैर, लेकिन हम देखा कि वाले साहब चले गए होंगे बाहर घर। जब घर जाके पहुँचे तो वहाँ पहले तलाश किया, जब नहीं मिले तो आ गए, घर आ गए। तो घर आके देखा तो वाले साहब थे, और कहा भाई तुम लोगों को देर हो गई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने खिचड़ी पका ली तुम लोगों के लिए। नाज़रीन, आज की नशिस्त में आपने हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब के बचपन के कई दिलचस्प वाक़यात सुने। इन वाक़यात में हर तबके के लिए पैगाम मौजूद है। याद रहे कि ये इंटरव्यू हमने हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब के घर जाकर उनके आराम के कमरे में मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड किया। इसकी क्वालिटी अगरचे हल्की है, लेकिन पैगाम बड़ा ज़ोरदार है। यह इंटरव्यू कई नशिस्तों पर मुश्तमिल है, जिससे वक्तन फ़वक्तन आप देखते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।